أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن اللهم املأ قلبي بالسنة والقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری تفہیم البخاری کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم انتہائی اہم حدیث پڑھیں گے. یہ حدیث نمبر 50 ہے صحیح بخاری میں، اور تفہیم البخاری میں یہ حدیث نمبر 48 ہے. لیکن ہم اس کو جو صحیح بخاری کی ترتیب ہے اس کے نمبر سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ حدیث نمبر 50 ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کے لیے ہے، یہ حدیث احادیث کے لیے ہے. یہ باب ہے، اس باب کا نام ہے باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ. یہ وہ چیپٹر ہے جس میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے وقت کے متعلق، قیامت کے علم کے متعلق سوال کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیے. ثم قال جاء جبریل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. پھر اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل تمہیں یعنی صحابہ کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو دین قرار دیا، اور جو باتیں ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد سے بیان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا. اس کا منشا یہ ہے کہ اسلام اور دین کے الفاظ مترادف ہیں. اسلام سے مراد دین اور دین سے مراد اسلام ہوتا ہے. اسی طرح یہ کہ اسلام اور ایمان کبھی ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور اسے امت سنہ کہا گیا ہے. پوری سنت کا اجمالی علم اس حدیث میں موجود ہے، پورے دین کا علم اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اس کو امت سنہ کہا گیا ہے. یہ حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل کے نام سے یہ مشہور ہے. علامہ قرطبی نے اسے امت سنہ کا نام دیا ہے. اعلیٰ مراتب، مفاسد اور اہم اصول دین پر یہ مشتمل ہے. اس کے اندر تمام وہ جو دینی معاملات ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے. اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا واقعہ ہوا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں تشریف رکھتے تھے. اب یہاں پہ ہے بارزن، تو بارزن سے مراد ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سامنے ایک الگ سے بیٹھے ہوئے تھے. اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر گھل مل کر بیٹھتے تھے. کسی کی جب کوئی آتا تو کوئی آپ کو پہچان نہ پاتا تھا کہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیتے ہیں جس پر آپ نمایاں ہو کر بیٹھیں تاکہ آنے والے آپ کو آسانی سے پہچان سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا گیا، اور کیا خوبصورت منظر کہ صحابہ آپ کے دونوں طرف بیٹھا کرتے تھے. یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے تھے تھوڑی سی بلندی پر، اور صحابہ آپ کے دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اس منظر کو اگر ہم امیجن کرنے کی کوشش کریں تو سبحان اللہ کیا منظر ہوگا. کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی بیٹھی ہیں اور ارد گرد کائنات کے ستارے موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ کے ستارے، آپ کے جانثار، آپ کے پیارے آپ کے ارد گرد موجود ہیں. دیکھتے ہیں حدیث میں کیا ہے جی. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے مَا الْإِيمَانُ، ایمان کیا ہے؟ قَالَ الْإِيمَانُ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت پر، اللہ سے ملنے پر اور اللہ کے رسولوں پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھو. قال ما الاسلام، جبریل نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاۃ.
وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جو تم پر فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھو۔ قال ما الاحسان، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال جبریل علیہ السلام نے فرمایا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں تمہیں اس کے جو اس کے نشانیاں ہیں اس کے بارے میں خبر ضرور دے سکتا ہوں۔ وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةِ ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق فرمایا کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے مکانات کی تعمیر اور باہم ایک دوسرے سے بازی لے جائیں گے، ان علامتوں کے علاوہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اس کے بعد وہ شخص لوٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لاؤ۔ صحابہ نے اسے لوٹانا چاہا، وہ وہاں انہوں نے کسی کو بھی نہ پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھلانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو ایمان ہی کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہ اس کی تفہیم میں دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب اس کی تفہیم میں کیا لکھتے ہیں، ایمان، اسلام اور دین، یہ 3 وہ بنیادی لفظ ہیں جن سے ان اصولوں کی تعبیر کی جاتی ہے جن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے۔ یہ بات کہ تینوں لفظ ہم معنی ہیں یا الگ الگ معنی رکھتے ہیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں، اور دین ایسے متعدد معنی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں جس سے ایک مخصوص طرز زندگی مراد لیا جاتا ہے، جسے عام اصطلاح میں ملت اور مذہب بھی کہتے ہیں۔ اسی ترتیب کے لحاظ سے اول یقین یعنی ایمان کا درجہ ہے، پھر اطاعت یعنی اسلام کا، اور اس یقین و اطاعت کے لیے جن مراسم اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین کہلاتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی ایک لفظ بھی دوسرے لفظ کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، جس کی متعدد مثالیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے مخصوص فرشتے کے ذریعے صحابہ کو تعلیم فرمائی۔ پہلے ایمان یعنی عقائد کی تعلیم دی، پھر اسلام یعنی اطاعت کے طریقے، اور اس کے بعد احسان کی حقیقت ظاہر کی کہ یقین اور اطاعت کے بعد جو کیفیت آدمی کی عملی زندگی میں پیدا ہو وہ یہ کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا تصور پیش نظر رہے۔ اول تو یہ کہ تصور وہ ذات جو پوری کائنات کو محیط ہے میرے سامنے ہے، لیکن چونکہ ایسی ذات کا تصور آسان نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے کم از کم یہ خیال تو رہنا چاہیے کہ ایسی عظیم المرتبہ ہستی میرے احوال کی نگران ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی ربط آدمی کا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی سے ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ عبادت صحیح طور پر ادا ہو سکے، اور اسی عبادت کی برکت سے آدمی کی خارجی زندگی میں بھی اللہ کی ربوبیت اور مالکیت اور عبدیت اور اپنی عبدیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کی جن 2 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے پہلی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے ایسا برتاؤ کرے گی جیسا کنیزوں اور باندیوں سے کیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ کم حیثیت اور کم رتبہ کے لوگ اونچے عہدوں پر قابض ہوں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ باقی قیامت کا اصل وقت تو اللہ کو معلوم ہے، وہ ان 5 چیزوں میں سے جن کے بارے میں ٹھیک علم اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی کچھ حسابی طریقوں یا نظوم کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ناقص اور قیاسی ہوتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں بارش کے برسنے کا ٹھیک وقت، پیٹ کے لڑکے یا لڑکی کی تعین، موت کا وقت، آنے والے
کل کا حال اور یہ قیامت کب ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا صحیح حال معلوم نہیں، خواہ وہ رسول ہو یا فرشتہ۔ جی الحمدللہ، یہ حدیث جبریل ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، ایمان کے معاملات میں السنہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں سوال ہوئے اور پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال ہوئے۔ جی انشاءاللہ ہم آنے والی احادیث میں مزید ایمان کے کتاب الایمان میں سے جو باقی احادیث ہماری رہ گئی اسے مکمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل امین احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔